بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پودے اور درخت اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ یہ سبزہ ہیں اور سبزہ سے انسان کی آنکھیں وہ تیز ہوتی ہیں۔ درخت، جنگلات یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ قحط سالی میں اپنے اندر سے نمی خارج کرتے ہیں اور بادل بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ میں یعنی عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافے کو کم کرنے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ درخت اور پودے فضائی آلودگی میں کمی لاتے ہیں اور ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں درخت، اور زمین کو زرخیز رکھنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تناؤ اور ڈپریشن کو کم کرنے اور ذہنی اور جسمانی صحت فراہم کرتے ہیں۔ نیز پودے ہمیں لکڑی، کاغذ، پھل مہیا کرتے ہیں۔ شدید دھوپ میں راہگیروں کے لیے سایہ کا ذریعہ ہیں۔ پکوان کے لیے ایندھن اور فرنیچر کے لیے یہ درخت ہمیں لکڑی فراہم کرتے ہیں۔ امین نے قرآن مجید میں نباتات کو، درختوں کو، پودوں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، اور شجرکاری کے متعلق، درخت لگانے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3973 نمبر ہے حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے کوئی درخت لگایا، اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ کے نزدیک اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ شجرکاری کے حوالے سے، درخت لگانے کے حوالے سے رسولوں کے سردار سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے ایک باغ میں 300 پودے اپنے رحمت برے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ عرب میں بالعموم ببول یا بیری کے درخت ہوا کرتے تھے۔ بیری کے درخت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع سدرتن صوب اللہ راسہ فی النار، مجمع الزوائد کی حدیث ہے۔ اسی طرح یہ حدیث سنن ابو داود کے اندر 5239 نمبر پہ موجود ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بیری کا درخت کاٹے اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے درخت جن سے لوگوں کو سایہ حاصل ہوتا ہے یا جن سے چوپائے غذا حاصل کرتے ہیں، ان کو کوئی ناحق کاٹے گا تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو خاص طور پر جنگوں میں کھیتوں اور درختوں کو جلانے سے منع کرتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدقے کی نیت سے درخت لگانے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس پودے کو ضرور لگانا چاہیے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اگر تم درخت لگا رہے ہو اور قیامت کا اعلان ہو جائے تو درخت لگائے بغیر کھڑے نہ ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔